بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پیڈاگوجی سیریز میں لیکچر 2 پہ آ رہے ہیں، اور لیکچر 2 میں آج ہم کچھ مکس کویشچنز ہوں گے، کچھ جس میں ایجوکیشنل سائیکالوجی کے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں، اسیسمنٹ کے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا یہ میں سیکوینس وائز ہی چلا رہا ہوں. مطلب جیسے پہلے ہوتا تھا انگلش میں کہ لیکچر وائز جناب ہم 1 to 20 کے اکارڈنگ جناب کر رہے ہوتے تھے، تو اس میں سیکوینس وائز چلاؤں گا. مطلب پیچھے پہلے لیکچر میں 24 کیے تھے، تو 25 سے جو ہے نا وہ شروع ہو رہے ہیں. تو این اسیسمنٹ از ڈیش اٹ از اف اٹ کنسسٹنٹلی اچیو سیم ریزلٹس ود دا سیم اسٹوڈنٹ. تو کہتا ہے کہ اسیسمنٹ جو ہے نا وہ اگر کنسسٹنٹلی سیم ریزلٹس سیم اسٹوڈنٹ کے ساتھ اچیو کر رہی ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ریلائبل. ٹھیک ہے، وہ اسیسمنٹ جو ایک مطلب سیم اسٹوڈنٹ کے ساتھ سیم ریزلٹس اچیو کر رہی ہے اس کو ہم ریلائبل اسیسمنٹ کہیں گے. سیکنڈ ہے اے ڈیش اسیسمنٹ از ون وچ میجرز واٹ اٹ از انٹینڈیڈ ٹو میجر. انٹینڈ کا مطلب ہوتا ہے ارادہ ہونا، مقصد ہونا. تو یہ ویلڈ اسیسمنٹ آئے گا، یعنی ویلڈ اسیسمنٹ اور ریلائبل اسیسمنٹ، یہ دو اس کی اقسام ہے. اس میں سے ریلائبل ہم نے اوپر پڑھ لیا، اور ویلڈ کا یہ بتایا انہوں نے کہ وہ میجر مطلب وہ اسیسمنٹ ہے جس میں ہم جو چیز کا ارادہ ہم نے کیا ہوتا ہے مطلب اس کی میجرنگ کا، وہ ہم اس میں میجر کر رہے ہوتے ہیں. رائٹ. نیکسٹ، این اسیسمنٹ دیٹ میجرز اسٹوڈنٹس کرنٹ نالج فار دا پرپز آف اسائننگ اے سوٹیبل کورس از کالڈ ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ. اگر آپ کو پتا ڈائگنوسٹک ڈائگنوز سے نکلا ہے، ڈائگنوز کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ آپ سبھی جانتے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ یعنی این اسیسمنٹ دیٹ میجرز اسٹوڈنٹس کرنٹ نالج فار دا پرپز آف اسائننگ اے سوٹیبل کورس، تو اس کو ہم کہیں گے ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ. رائٹ. نیکسٹ ہے این اسیسمنٹ دیٹ از یہ تھوڑا سا آگے آ جاتا ہے. بہرحال یہ آپ کو جو ہے نا وہ اس میں دیکھیے گا، اس میں آئی تھنک لکھا بھی ہوا ہے. یہ تھرو آؤٹ کورس از کالڈ، یہ فارمیٹیو اسیسمنٹ ہے. اسیسمنٹ کی قسم ہے. ٹھیک ہے، فارمیٹیو اسیسمنٹ اس کے ریلیٹڈ ہے. یہ آپ کو اگر کہیں پہ کچھ سمجھ نہیں آئے گی تو میں انشاءاللہ پی ڈی ایف سے جو ہے نا جو میں بنا رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے خود سے آپ ریسرچ کے ساتھ، تو وہ میں آپ کے ساتھ وہ کویشچن جو مطلب اس پٹی کی وجہ سے جو ہے نا وہ سامنے سے ہٹ رہا ہے، بلکہ میں اس کو اس سے کرتا ہوں کہ اس کو نا اوپر ہی کر دیتا ہوں. یہ دیکھیں، سوری، دیٹ از جنرلی کیریڈ آؤٹ تھرو آؤٹ کورس از کالڈ. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی فارمیٹیو اسیسمنٹ ہے. نیکسٹ ہے این اسیسمنٹ دیٹ از کیریڈ آؤٹ ایٹ دا اینڈ آف اے کورس. وہ تھی تھرو آؤٹ اے کورس، یہ ہے ایٹ دا اینڈ آف اے کورس ٹو اسائن اسٹوڈنٹس اے کورس گریڈ. تو یہ ہے سمیٹیو اسیسمنٹ. ٹھیک ہے، یہ اسیسمنٹس کی اقسام تھی اپنے پڑھی، ایک فارمیٹیو اسیسمنٹ پڑھی ہے، ایک اب سمیٹیو اسیسمنٹ پڑھی ہے، ایک پیچھے ہم نے پڑھی تھی. وچ فرام دا فالوئنگ ازنٹ اے فارمل اسیسمنٹ. ڈسکشن جو ہے یہ فارمل اسیسمنٹ میں نہیں آتی بلکہ یہ انفارمل میں آئے گی. تو نیکسٹ ہے کہ جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے وہ فارمل والا تھا، یہ نان فارمل والا یعنی انفارمل جو ہوتا ہے از ناٹ این انفارمل اسیسمنٹ. تو ہم نے مندرجہ ذیل میں سے بتانی ہے کہ وہ جو انفارمل اسیسمنٹ وہ کیا ہے، وہ اسائنمنٹ ہے. اسائنمنٹ جو ہوتی ہے نا یہ ہمیشہ آفیشیلی طور پہ جو ہے وہ مانی جاتی ہے. آفیشیلی مین کہ یہ آپ کی فارمل اسیسمنٹ ہوتی ہے. According to John Dewey, the teacher should guide students the way of knowledge as dash in learning process. As partner, facilitator نہیں پارٹنر. ٹھیک ہے، یعنی ان کے ساتھی کے ساتھ ساتھی کی حیثیت سے جو ہے نا وہ ان کو نالج پرووائڈ یا ڈیلیور جو ہے نا وہ کرنے کا باعث بن رہا ہوں. The philosopher who worked in mathematical and scientific didactics was مارٹن ویگنشین. ٹھیک ہے، یہ وہ بندہ تھا جس نے سائنٹیفک ڈیٹیکٹک اور میتھمیٹیکل جو کام تھے اس کے اوپر کام کیا. نیکسٹ ہے وچ فلاسفر گیو دا آئیڈیا دیٹ ایجوکیشن شوڈ بی بیسڈ آن پرنسپل آن ہیومن ڈیولپمنٹ. یعنی ہیومن ڈیولپمنٹ، انسانی بڑھوتری کہہ لیں یا انسانی ترقی کہہ لیں، اس کے اصول کے اوپر، یہ پرنسپل اصول کی بات کرے گا، اس کے اوپر جو ہے نا وہ ایجوکیشن ہونی چاہیے. تو یہ روزیو تھا، روزیو. ٹھیک ہے، میں اس کو ٹک لگا ہی دوں، روزیو. Who introduced the theory of empiricism. تو یہ ہے آپ کا جان لاک.
نیکسٹ ہے ہو گیو دا ٹوٹیلٹی کانشیس آئیڈیا، یہ ہارورڈ اسپینسر ہے جس نے ٹوٹیلٹی کانشیس آئیڈیا جو ہے نا وہ دیا تھا. نیکسٹ ہے وچ فلاسفر کمپائل کنڈر گارٹن ایجوکیشن سسٹم. اب یہ جو کنڈر گارٹن ایجوکیشن سسٹم آپ دیکھتے ہو کے جی جس کو ہم کہتے ہو، کنڈر گارٹن ایجوکیشن سسٹم کس نے ڈیولپ کیا تھا؟ یہ فریڈرک فاربل تھا. ٹھیک ہے، فریڈرک فاربل. نیکسٹ ہے ہو ہیڈ ڈیوائزڈ دا ٹرم آئی کیو انٹیلیجنس کوٹینٹ، یہ ولیم اسٹرن تھا. ولیم اسٹرن. بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کا پروفیشنل پارٹ ہوتا ہے اس میں کچھ ایسے بھی کویسچنز ہوتے ہیں جو لگ ہی نہیں رہا ہوتا کہ یہ جو ہمیں ڈومینز بتائی گئی تھی اس میں سے ہیں، لیکن ہوتے وہ نہیں میں سے ہیں، لیکن کیونکہ ہم نے ہمارا نالج جو ہے وہ محدود ہوتا ہے، ہم نے کچھ اتنا زیادہ اس میں نہیں ریسرچ کیا ہوتا، تو اس وجہ سے ہمیں لگتا ہے. ایٹ دا بگننگ آف 19th سینچری ہوز فوکس واز آن ڈیولپمنٹ آف دا مائنڈ. تو یہ ہے جین پیاگٹ. ٹھیک ہے، یہ جین پیاگٹ تھا جس کا 19th سینچری کے بگننگ پہ مائنڈ کی ڈیولپمنٹ، انسانی جو دماغ ہے، ٹھیک ہے، اس کی سوچ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس کی ڈیولپمنٹ کے اوپر اس کا جو ہے وہ فوکس تھا. تو وچ ایجوکیٹر گیو دا آئیڈیا آف بیہیویئرزم ان ایجوکیشن سسٹم، یہ واٹسن ہے. ٹھیک ہے، واٹسن جو تھا اس نے بیہیویئرزم کا آئیڈیا جو ہے نا وہ دیا تھا ایجوکیشن میں. نیکسٹ ہے فارمل ایجوکیشن اور اسکول ٹریننگ ریپرزینٹ، یہ کیا ہے؟ پلان پروگرامز آف اسٹڈی. آپ اسکول ایجوکیشن کو دیکھ لیں یا اسکول ٹریننگ کو دیکھ لیں، اس میں پلان پروگرامز ہوتے ہیں، یعنی اسٹڈی کیا کروائی جائے گی، کیا لیسن پلانز ہوں گے، کیا اس میں اسٹریٹجیز ہوں گی، اس میں ڈیولپمنٹس جو ہے نا اس کے ٹارگیٹس وغیرہ رکھے جاتے ہیں. تو یہ پلان پروگرامز ہوتے ہیں اسٹڈی کے ریلیٹڈ. تو یہ اسکول ٹریننگ اور ایجوکیشن کے ریلیٹڈ جو فارمل ایجوکیشن ہوتی ہے اس میں یہ پریزنٹ کرتے ہیں. ایجوکیشن ڈیش ایکسپلینز دا گیننگ ایکسپیرئنس فرام برتھ ٹو اولڈ ایج. ایجوکیشنل سائیکالوجی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو کیا ایکسپلین کرتی ہے؟ گیننگ ایکسپیرئنس فرام برتھ ٹو اولڈ ایج. ٹھیک ہے، برتھ ٹو اولڈ ایج تک جو ہوتا ہے نا اس میں یہ چل رہا ہوتا ہے. گیننگ ایکسپیرئنس، گین کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنا. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ ہے یہ چھوٹی ویڈیو ہوگی انشاءاللہ. کدھر گیا؟ یہ آ گیا 43. سائیکالوجسٹ اگری دیٹ ایجوکیشن امپلائز کین بی ریگارڈیڈ ایز. تو یہ ویسے 3 آپشن تھے، ایک پروسیس تھا، ایک پروڈکٹ تھا، پھر تیسرا تھا بوتھ آف دا ابو. تو میں نے اس لیے اس دونوں کو لکھ دیا پروسیس اینڈ پروڈکٹ، اور دوسرے میں نے رکھ دیا نان آف دا از. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ نے اس کے اکارڈنگ جو ہے نا وہ کرنا ہے. نیکسٹ ہے ان 19th سینچری یورپین سائیکالوجسٹ ڈیووٹڈ بیسٹ اٹینشن ٹو اسٹڈیز ڈیلنگ ود ڈیش امیجری. یہ 19th سینچری میں یورپین جو سائیکالوجسٹ تھے انہوں نے ڈیووٹڈ بیسٹ اٹینشن، یعنی اپنی جو اٹینشن تھی، اپنی جو توجہ تھی، اپنی جو پہلے ترجیحات تھی وہ ڈیووٹ کی، یعنی وقف کی اسٹڈیز کے ساتھ جو ڈیل کر رہی تھی مینٹل امیجری کے ساتھ. ٹھیک ہے، یعنی ذہنی آپ کہہ لیں کہ جو تصویر کشی یا ذہن کے ساتھ جو ہے نا وہ چل رہی ہوتی تھی، اس کے ساتھ انہوں نے اس کو کیا. تو یہ آج آپ کی ویڈیو جو ہے وہ ودین 10 منٹ ہی مکمل ہو گئی ہے. آئی ہوپ سو کہ یہ والا لیکچر بھی آپ کو پسند آئے گا. اس میں 20 تھے، میں نے یہ چیز آپ کو بتائی تھی کہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر جو ہے نا وہ انگلش والے کی نسبت جو ہے نا تھوڑے سے شارٹ ہوا کریں گے. تو مے بھی اس میں 20-25 کے راؤنڈ اباؤٹ ہی ہم کویشچن رکھیں گے، 30 تک بھی رکھیں گے، لیکن کوشش ہوگی کہ 10 to 12 منٹس کے اندر جو ہے نا وہ لیکچر مکمل ہو. کیونکہ یہ پیڈاگوجی ہے تو اس میں اتنی زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں ہم مطلب جائیں گے جس طرح انگلش کے جو میں نے آپ کو آلریڈی بتایا. تو ہوپفلی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے گا. سبسکرائب چینل لازمی کیا کریں جو نئے آنے والے ہوتے ہیں، اور ہمیں جو ہے نا وہ اپنا فیڈ بیک لازمی دیا کریں.